بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناخن کاٹنے کا جو افضل طریقہ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب انسان ناخن کاٹے تو افضل جو مستحب عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر بھی ہے اور فقہا اس کو افضل قرار دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ہاتھ کی انگلی ہیں، اب ہر بندے نے ناخن تو کاٹنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دن مخصوص نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ منگل والا دن ہو یا بدھ ہو یا جمعے والا دن ہو، جب بھی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کے نیل بڑے ہو چکے ہیں، ناخن بڑے ہو چکے ہیں، آپ جمعے تک انتظار نہ کریں کہ جمعے کا دن افضل ہے، یعنی جب بھی ہوں تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن انسان غسل کرتا ہے، باقی صفائی کرتا ہے، زیر تن کپڑے پہنتا ہے، تو اگر اس وقت کر لے تو یہ بھی افضل ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے اگر انسان کے ناخن بڑھ چکے ہیں تو وہ اس وقت بھی اپنے ناخن کو ترشوا سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیسے ہو، افضل طریقہ کون سا ہے، مستحب عمل کون سا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے، آپ نے اس سے ناخن کاٹنا شروع کرنا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ لے لیں، اس سے آپ نے ناخن کاٹنا شروع کر لیں۔ پہلے اس انگل کو کاٹنی ہے ناخن، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، یہ نہیں اس دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لے کے آپ کی چھوٹی انگلی تک یہ ناخن ختم ہو گئے۔ پھر جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کی پھر چھوٹی انگلی سے شروع کر دیں، دائیں پھر بائیں ہاتھ کا آخر انگوٹھا آ جائے گا اور پھر دائیں ہاتھ کا آخر والا آپ کا انگوٹھا آ جائے گا، تو یہ آپ کے ناخن کاٹنے کا مستحب اور افضل عمل ہے۔ یعنی آپ نے اس انگلی سے شروع کرنا ہے، پہلے یہ ہاتھ ہو چکا ہے، پھر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، پھر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا آ جائے گا اور دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا آئے گا اس پہ آپ کے ناخن اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا افضل طریقہ ہے۔ اب اس طرح اس کے پاؤں بھی آ سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ آپ کے پاؤں ہیں، اس کی جو سی چھوٹی انگلی ہے اس سے آپ نے شروع کرنا ہے، یعنی دائیں حصے کی چھوٹی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے، پھر بائیں حصے کی شروع کرنا ہے، یہاں تک آ چکی، پھر یہاں تک آ چکی۔ یہ آپ کے پاؤں کاٹنے کا ناخن کا طریقہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ناخن کاٹے ہیں اس کو پھینکنا کہاں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ آپ ناخن کو ویسے ہی پھینک دیں، جس طرح انسان ناخن تراشتا ہے، کوئی اس طرف پڑے کوئی اس طرف پڑتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جادوگر اس سے کھیلتے ہیں، جو جادو والے ہوتے ہیں وہ اس سے کھیلتے ہیں، تو آپ کھیلتے ہیں تو آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بال ہو جائے یا آپ کے ناخن ہو جائے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو دفن کر دیں، یعنی زمین میں گاڑ دیں۔ لیکن بعض جگہ زمین ہموار نہیں ہوتی، گاڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو ٹیشو پیپر میں لے کے کسی ایسی جگہ پہ جو بھی پاک جگہ ہو، صاف جگہ ہو، آپ وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو ٹائلٹ میں پھینکنا یا واش روم میں پھینکنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غلط عمل ہے۔ جو اس میں پھینکے گا پھر برس کی بیماری فقہا فرماتے کہ ہو جائے گی، جو وائٹ قسم کے دانے وغیرہ یا وائٹ قسم کے دبے پڑ جاتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو جو طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، ہاتھوں کا طریقہ، اب نے ناخن کاٹنے ہیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کاٹیں گے تو یہ ہمارے لیے کار ثواب ہوگا۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ناخن کاٹیں تو کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن جو افضل طریقہ اور مستحب عمل جو ان سے ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتا دی، یہ طریقہ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں ہر عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پہ کرنے کی توفیق عطا